وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، یہ بہت اہم ہے یہ آیت کا ٹکڑا، اور یہ ہر شخص کو یاد کر لینا چاہیے۔ لازماً اللہ مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ اس میں زیادہ زور ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ۔ عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید کا اسلوب نہیں ہے۔ فعل مضارع سے پہلے لام زبر کے ساتھ، لام مفتوح، اور آخر میں نون مشدد تشدید کے ساتھ۔ افعلو، یہ میں کروں گا، لافعلن، میں لازماً کروں گا۔ یہ جو انداز ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ۔ لیکن دوسری بات یہ آئی کہ ظاہر بات ہے کہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہے۔ تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم اللہ کے باغیوں کے ساتھ دوستیوں کی پیڑیں بڑھاؤ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری جو ہے وفاداریاں ہوں، اور تم چاہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے، یہ تو انہونی بات ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اسی طرح وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، لازماً اللہ مدد کرے گا ان کی۔ اسی سورہ مبارکہ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کا یقین ہونا چاہیے بندہ مومن کو، اور یہ یقین اس کا بہت بڑا سہارا بنتا ہے، اس کے صبر کا اور ثبات کا اور استقامت کا۔ ورنہ یہ کہ اگر اس یقین، اس اللہ کی مدد کی امید کی رسی کو وہ کاٹ دے تو پھر اس کے لیے کوئی سہارا نہیں رہے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، اور پھر یہ کہ اللہ جو مدد کا وعدہ کر رہا ہے تو اللہ کوئی کمزور تو نہیں ہے، قوی ہے، زبردست ہے، توانا ہے، عزیز ہے، زبردست ہے۔